اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حال سفر از فرش تا عرش ایک ایسی کتاب جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لکھی گئی۔ اس کتاب کا نام حال سفر رکھا جناب حضرت امام حسین علیہ السلام نے، اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ حال سفر کے نیچے لکھ لیجئے از فرش تا عرش۔ میرے اچھے سامعین، اس کتاب کے اب تک ہم 75 پیجز آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، 14 ایپیسوڈز۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پیج 76 پہ حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ عموماً پوچھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بیعت کے بعد دوسری بیعت کی جا سکتی ہے۔ اس ضمن میں یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ بیعت کا مقصد روحانی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اگر ایک پیر نے لطائف کرائے یا نہیں کرا سکتا، یا آگے روحانی منازل طے نہیں کرا سکتا، اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ فلاں صاحب آگے منازل طے کرا سکتے ہیں، تو اگر آپ کی طلب صادق ہے تو دوسری جگہ بیعت ضرور کرنا چاہیے تاکہ اگلے درجے کی تعلیم حاصل کر سکیں، اور اگر مزید طلب نہ ہو تو دوسری جگہ جانا بے سود ہے۔ اکابر اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کئی بزرگوں سے اخذ فیض کرتے رہے۔ مثلا حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اپنے والد ماجد کی سلسلہ چشتیہ میں بیعت کی اور خلافت پائی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت شاہ کتھیلی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلہ قادریہ میں بیعت کی اور خلافت حاصل کی۔ بعد ازاں سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بیعت کی اور خلیفہ بنے۔ اس طرح حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے میاں جیو شاہ نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجاہدین نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت اور دونوں سے خرقہ خلافت حاصل کیا، اور حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماموں سید فضل الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی اور خلافت پائی۔ اگر مذکورہ بالا حضرات مزید کسب فیض کے لیے مزید مشائخ سے بیعت کر سکتے ہیں تو ایک عامی کو اس سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے۔ صوفیہ میں وحدت الوجود یعنی ہمہ اوست اور وحدت الشہود کی دو اصطلاحیں بہت معروف ہیں۔ علماء ظاہر کے نزدیک توحید کے یہ معنی ہیں کہ ایک خدا کے سوا کوئی اور خدا نہیں، نہ خدا کی ذات و صفات میں کوئی اور شریک ہے، لیکن تصوف کی لغت میں اس لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ بعض حضرات صوفیہ کے نزدیک توحید کے یہ معنی ہیں کہ خدا کے سوا کوئی اور چیز عالم میں موجود ہی نہیں، یا کہ جو کچھ موجود ہے سب خدا ہی ہے۔ اسی کو ہمہ اوست کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ تصوف کا اصول موضوع ہے، لیکن اس کی تعبیر اس قدر نازک ہے کہ ذرا سا بھی انحراف ہو تو یہ بالکل الہاد سے مل جاتا ہے، اس لیے عامی کو اس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ صوفیہ اور اہل ظاہر کا پہلا امتیازی اختلاف یہ ہے کہ اہل ظاہر کے نزدیک خدا سلسلہ کائنات سے بالکل الگ ایک جداگانہ ذات ہے، مگر صوفیہ کے نزدیک خدا سلسلہ کائنات سے الگ نہیں۔ اس قدر تو تمام صوفیہ کے نزدیک مسلم ہے، مگر اس کی تعبیر میں اختلاف ہے۔ ایک فریق کے نزدیک خدا وجود مطلق اور ہستی مطلق کا نام ہے۔ یہ وجود جب تشخیصات و تعینات کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے تو ممکنات کے اقسام پیدا ہوتے ہیں، جیسے
حباب اور موج مختلف ذاتیں خیال کی جاتی ہیں، لیکن پانی کے سوا کچھ نہیں۔ گفتم از وحدت و کثرت سخن گوئی برمز، گفت موجو کف و گرداب ہمانا دریاست، با وحدت حق ز کثرت خلق چیباک، سجا اگر گرہ زنی رشتہ یکسیت۔ یعنی دھاگے میں جو گرہیں لگائی گئی ہیں ان کا وجود اگرچہ دھاگے سے الگ نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں دھاگے کے سوا کوئی زائد چیز نہیں، صرف صورت بدل گئی ہے۔ دوسرے گروہ نے وحدت وجود کے یہ معنی قرار دیے ہیں کہ آدمی کا سایہ اگرچہ بظاہر ایک جدا چیز معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کا کوئی وجود نہیں، جو کچھ ہے آدمی ہی ہے۔ اسی طرح ذات باری تعالی موجود ہے اور ممکنات و مخلوقات جس قدر بھی موجود ہیں سب اسی کے اضلال اور پرتو ہیں۔ اس کو توحید شہودی کہتے ہیں۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں فرق یہ ہے کہ وحدت الوجود کے لحاظ سے ہر چیز کو خدا کہہ سکتے ہیں، جیسے حباب اور موج کو پانی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وحدت الشہود میں یہ اطلاق درست نہیں، کیونکہ انسان کے سائے کو انسان نہیں کہہ سکتے۔ فقیر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان ہر دو نظریات کی حقیقت مجھ پر ظاہر فرمائی جائے، چنانچہ مراقبے میں مجھ پر منکشف ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام موجودات کا خالق ہے اور ہر تخلیق اس کی صفت رحمت کی آئینہ دار ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان یہ نسبت رحمت ہر شے سے انوار کی صورت میں ہر آن ظہور پذیر ہو رہی ہے، جیسے سورج کی روشنی شیشے سے منعکس ہو رہی ہے۔ علاوہ ازیں ہر شے اللہ اللہ پکار رہی ہے اور آسمان کی طرف تکے جا رہی ہے، جیسے ایک اللہ کی شہادت دے رہی ہے۔ میرے اچھے سامعین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ وحدت الوجود کیا ہیں، وحدت الشہود کیا ہیں، اور حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ سے ان دونوں نظریات کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے حوالے سے دعا کی تو اللہ نے ان پر کیا منکشف فرمایا اور مراقبے میں انہیں کیا نظر آیا، یہ سب آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کتاب حال سفر از فرش تا عرش میں سے۔ اسی طرح سے آج ہم نے یہ بھی جانا اور سیکھا کہ اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ جگہ سے بیعت ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، کس صورت میں وہ دوسری جگہ پہ بیعت ہو سکتا ہے اور کس صورت میں نہیں۔ اس کا مختصراً اگر ہم جواب دیں تو جو حضرت باغ حسین کمال صاحب فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اس انسان کی خواہش ہے کہ وہ مزید درجے طے کرے اور مزید حاصل کرے تو پھر وہ کسی دوسری جگہ سے بھی بیعت کر سکتا ہے جہاں وہ پہلے سے بیعت ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہاں سے جو فیض اس نے حاصل کرنا تھا وہ اس نے حاصل کر لیا ہے اور اب اسے اگلے درجے کی تعلیم حاصل کرنا ہے اور اگلے درجے کی تعلیم اس کے مرشد کی بجائے کوئی اور بزرگ دے سکتے ہیں، تو پھر اس انسان کو چاہیے کہ وہ کسی دوسرے بزرگ سے کسب فیض کر لے، کسی دوسرے بزرگ سے بیعت کر لے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے مختلف مثالیں بھی ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ سب سے اہم بات اس حوالے سے یہ انہوں نے کی کہ اگر مزید طلب نہیں ہے تو پھر دوسری جگہ جانا بے سود ہے۔ انشاءاللہ کل نئے روحانی نکات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کتاب حال سفر از فرش تا عرش میں سے، جس میں آغاز میں حضرت باغ حسین کمال صاحب اپنے مرشد صاحب کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو جناب، طریقت تصوف راہ سلوک کی دنیا کو سمجھنے کے لیے سنتے رہیے حال سفر از فرش تا عرش۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔